شاعر نے کلام پڑھا کہ حضور آتے ہیں اور آ بھی سکتے ہیں. جی یہ بڑا توجہ رکھنا ہے کہ ہمارا یہ آنے کا جو کانسیپٹ ہے وہ یہ ہے کہ حضور روحانی طور پر یا اللہ کی عطا کردہ طاقت سے جسم مثالی کے ساتھ. یہ بڑی خاص بات ہے کہ حضور اگر آنا چاہیں، اس لیے میں نے خواب کا معاملہ کر کے بات ختم کر دی. اور اس میں یہ کہ اگر حضور جسم حقیقی کے ساتھ اگر کہیں جانا چاہیں تو وہ ان کی مرضی ہے. یعنی مرضی ہے. یہ جو کہنا کہ ہر وقت حضور آ رہے ہیں تشریف، تو یہ روحانی طور پہ اس کو سمجھا جائے. یہ جہاں بھی شاعر کہتا ہے کہ یا کئی دفعہ ہمارا ہوتا ہے کہ سجاؤ تم محفل حضور آئے بیٹھے ہیں، ہمارے علماء فرماتے ہیں اس سے بڑی احتیاط کی جائے کہ اگر حضور آئے بیٹھے ہیں تو پھر آپ کی حالت کیا بنی ہے، آپ کس طرح نعت پڑھ رہے ہیں. اگر آئے بیٹھے ہیں تو اس وقت تو پھر حالات آپ کے بھی اس طرح ہوں. یہ ہو کہ حضور اپنی قبر منور میں جلوہ کریں اور ساری کائنات آپ کے سامنے ہاتھ کی ہتھیلی کی طرح ہے، اور آپ اگر دیکھنا چاہیں تو آپ کے لیے روحانی طور پر تو یہ ہے کہ ہر مسلمان کے دل میں ہر وقت اللہ اور اس کے رسول کا تذکرہ اور اللہ اور اس کے رسول کا تصور موجود ہے. اور اگر وہ موجود نہیں ہے تو پھر ایمان ہی نہیں ہے. حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساری کائنات میں روحانی طور پر موجود ہونا یہ اس اعتبار سے ہے کہ مومن کے دل میں حضور صحیح. ٹھیک، بالکل صحیح. اس میں اس سوال کی طرف بعد میں ہوں گا. میں ایک پہلی جو چیز ایک اپنا کانسیپٹ وہ مولانا ان کا کانسیپٹ تھا روحانی طور پہ. ہمارا اس حوالے سے کانسیپٹ یہ ہے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو آپ کی روح پاک، اور اس کو حضرت محدث دہلوی نے بہت ڈیٹیل کے ساتھ مدارج النبوہ میں لکھا ہے، ملا علی قاری نے لکھا ہے، باقی بزرگان دین نے لکھا ہے کہ اللہ کے حبیب سرور کون و مقام میں روحانی تصرف، یعنی آپ کی روح کی یہ پاور ہے کہ آپ جسم مثالی کے ساتھ کہیں بھی جلوہ گری فرمائیں. تو قائد اعظم کی ہے، قائد اعظم نے جاگتی ہوئی حالت میں زیارت کی رسول کے. اور حضرت امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے عالم بیداری میں، اور اس بات کو مولانا شاہ ولی تھانوی صاحب نے لکھا ہے اور دیگر بہت سارے لوگوں نے لکھا ہے کہ حضرت امام جلال الدین سیوطی کو 130 سے زائد مرتبہ حضور کی زیارت ہوئی. ملا علی قاری کو یہ 3 مرتبہ، اور اس میں 30 سے زائد مرتبہ عالم بیداری میں حضرت امام سیوطی نے رسول اللہ کو دیکھا. اور اس کے اندر بھی انہوں نے احادیث مبارکہ کے بارے میں سوال کیا، یا رسول اللہ یہ جو حدیث ہے یہ واقعتاً آپ سے یہ مروی ہے یا نہیں ہے. تو اب وہ جو حضور کو انہوں نے دیکھا تو یہ کیا تھا؟ یہ یقیناً جسم مثالی تھا. اور اگر حضور جسم حقیقی کے ساتھ کہیں جانا چاہیں اپنی تصرف کے ساتھ تو وہ اللہ نے ان کو طاقت عطا فرمائی ہے. تو جو اگلا آپ نے سوال جو فرمایا، یہ بہت اچھی بات ہے. ایک دوسرے کی بات کی تائید کرنی چاہیے اور ایک ایسا راستہ نکالنا چاہیے جس میں اتفاق ہو. اہل سنت والجماعت علماء دیوبند کا عقیدہ یہ ہے کہ حاضر ناظر ذات تو صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے. کائنات میں اختیار کلی جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو حاصل ہے. عالم الغیب ہونا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت ہے. اور اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات کو اس طرح کسی اور میں مانا جائے تو اس سے شرک کا ارتکاب ہوتا ہے. جہاں تک تعلق ہے سرور دو عالم امام الانبیاء علیہ التحیۃ والسلام کا جسم مثالی کے ساتھ یا جسم حقیقی کے ساتھ یا روحانی طور پر موجود ہونا، یہ ایسی باتیں ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر اپنے اختیار سے پیغمبر ہونا تو یہی چاہیے کہ حضور سرور دو عالم اپنی مسند پر تشریف فرما ہوں، اپنے روضہ اقدس میں ہوں، اور ساری دنیا سے مسلمان سر جھکائے ہوئے اور پلکوں سے جھاڑو دیتے ہوئے پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور حاضری دیں. نہ یہ کہ اس بات کے لیے رہے کہ حضور صلی اللہ ہمارے پاس آئیں گے. حضور کی روحانی جو تاثیر ہے اور وہ میں سمجھتا ہوں کہ جہاں بھی وہ بہت اچھی بات کہی احسان دانش نہیں کہ جہاں نظر نہیں پڑی وہاں ہے رات آج تک، وہیں سحر ہوئی جہاں جہاں گزر گیا. یعنی حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کا جہاں جہاں سے گزر ہوا ہے وہاں روشنی ہے، اور جہاں نہیں گزر ہوا وہاں آج بھی تاریکی ہی تاریکی ہے. لہٰذا پیغمبر دو عالم کی ذات کو بحث کی شخصیت نہیں بنانا چاہیے. پیغمبر دو عالم کی ذات کے بارے میں اتفاق اور اتحاد اور ایمان اور روحانیت کی بات کرنی چاہیے.
اور اس میں ڈاکٹر صاحب میں میرے خیال میں میرا خیال ہے کہ وہ اللہ کی عطا سے ہی ہے، میں اس طرف آ رہا ہوں۔ وہ ایک لفظ ماشاءاللہ بڑے پازیٹیو انداز سے، یہ بہت اچھی بات ہے کہ ہمارا میسج جو ہے نا عوام تک جانا چاہیے۔ ہم بھی اللہ کے حبیب کو جو حاضر اور ناظر سمجھتے ہیں، میں جملہ عرض کر رہا ہوں، وہ اللہ کی عطا سے سمجھتے ہیں۔ جس طرح رحمان اور رحیم اللہ ہے، رحیم اللہ ہے، رؤوف اللہ ہے، کلیم اللہ ہے، حسیب اللہ ہے، ظاہر اللہ ہے، لیکن باطن اللہ۔ کوئی بھی مسلمان ابھی اپنے گھر میں قرآن مجید کو اٹھائیں اور جہاں رسول اللہ کے صفاتی نام آخر میں لکھیں تو وہاں پر وہ دیکھیں گے کہ یہ ساری صفتیں اللہ کے رسول کے لیے بھی ہیں۔ واللہ رؤوف بالعباد، لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علی ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ اب اللہ بھی رحیم ہے، نبی بھی رحیم ہے، اللہ بھی رؤوف ہے، نبی بھی رؤوف ہے، اللہ بھی رب ہے، اور یہ صفت حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے عزیز مصر کے لیے بھی استعمال کی۔ سورہ یوسف میں 2 مقامات پر یہ صفت ہے رب، یہ غیر اللہ کے لیے، اور ہمارے لیے اللہ تعالیٰ قرآن سورۃ الدہر میں فرماتا ہے انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج نبتلیہ فجعلناہ سمیعا بصیرا۔ اب هو السمیع البصیر اللہ بھی ہے اور ہمیں بھی بنا دیا۔ اس کا مطلب یہ ہے جو صفات اللہ میں ہیں ان کا ماننے کا معنی اور مفہوم اور ہے، اور وہی صفات اگر مخلوق میں مانی جائیں گی تو ان کے ماننے کا معنی اور ہے۔ جب اللہ کے لیے یہ صفات مانی جائیں گی تو یہ معنی ہوگا کہ اس کی صفات ازلی، ابدی ہیں، قدیم ہیں اور اس کی ذاتی ہیں، اور مخلوق میں چاہے وہ نبی ہو، چاہے وہ ولی ہو، چاہے وہ غوث کتب ابدال ہو، اس کو جو بھی صفت عطا کی ہے وہ اللہ نے عطا کی ہے۔ اگر اللہ رحیم ہے تو ذاتی طور پر، نبی رحیم ہے تو عطائی طور پر، اللہ تعالیٰ اگر سمیع ہے تو ذاتی طور پر، اور نبی میری بات پوری پلیز، اگر نبی اگر رحیم ہے تو وہ عطائی طور پر۔ اسی طرح اگر اللہ حاضر و ناظر ہے وہ ذاتی طور پر، اور نبی اگر حاضر و ناظر ہے اسے اللہ نے یہ طاقت عطا فرمائی ہے۔ یعنی ہم جب نبی کے لیے مان رہے ہیں خدا کی عطا سے مان رہے ہیں، تو جب خدا کی عطا سے ہم نے نبی، دیکھیے ہمارا یہ بھی عقیدہ ہے کہ ہم جہاں بھی ہوں ملک الموت کو پتہ ہوتا ہے کہ کون کس وقت کس کی موت آ رہی ہے، وہ پہنچ جاتا ہے۔ اب یہ جو ملک الموت کو طاقت ہے یہ اللہ نے عطا فرمائی ہے۔ اور رہ گیا علم کا مسئلہ، یہ بھی یاد رہے کہ علم ذاتی، ازلی، ابدی، قدیم یہ خدا کی صفت ہے۔ علم ذاتی، ازلی، ابدی یہ خدا کی صفت ہے، اور ہمارا یہ نظریہ ہونا چاہیے مسلمانوں کا کہ نبی ہو یا ولی، جن ہو یا فرشتہ، اس کو جو علم عطا کیا ہے وہ رب نے عطا کیا ہے۔ اور ہمارے نبی کو کتنا عطا کیا؟ علمت علم الاولین والآخرین۔ حضور فرماتے ہیں لوگوں مجھے اولین کا علم بھی خدا نے عطا فرما دیے، آخرین کا علم بھی عطا فرما دیے۔ تو یہ حضور کی صفات ہیں۔ میرے خیال میں ہمیں یہ پازیٹیو گفتگو ایک میسج چلا گیا۔ اور میں اس میں ڈاکٹر صاحب ایک بات یہ بھی عرض کر دوں کہ ہم جس معنی میں مانتے ہیں نا، جس طرح امام جلال الدین سیوطی نے رسول اللہ کو دیکھا، جاگتے ہوئے دیکھا، میرا ایک سوال ہے کہ مصر میں امام سیوطی ہیں، حضور کو انہوں نے دیکھا اور یہ ایکسپٹڈ بات ہے، دیکھا، اور اسی طرح حضور بہت سارے کرامات بھی قائد اعظم کی مثال اور میں عرض کر رہا ہوں کہ دارالعلوم دیوبند میں تشریف لائے جیسے بزرگوں نے وہ کہتے ہیں جی ہمیں دیکھا۔ میرا سوال یہ کہ وہ کیسے آئے؟ کہ جب آپ میرا دیکھیے نا پلیز، میں بات کو میرے خیال میں ہمارا یہ وہ نہیں ہے، اسٹیج نہیں ہے۔ اسی طرح ہزاروں ایسے واقعات ہیں کہ حضور سید کونین کو دیکھا گیا، مثلا ایک شخص کو درود پڑھتا تھا، حضور نے اس کو بوسہ دیا تو سرکار نے فرمایا تو درود پڑھتے منہ قریب کر۔ اس نے شرم کے مارے کہ میں گناہگار، اس نے اپنا رخسار قریب کیا۔ جب وہ جاگا تو مولانا زکریا فضائل درود میں لکھتے ہیں 1 ہفتے تک اس کے رخساروں سے خوشبو آتی رہی۔ اب یہ خوشبو کا آنا یہ خاصہ رسول ہے۔ اب سوال یہ کہ اگر روح میں، دل میں پیار ہے اور خواب میں رسول اللہ نے اگر بوسہ دے دیا تو یہ خوشبو کہاں سے آئی؟ حضور ایک جنگل سے گزرے، وہاں سے خوشبو آئی، اور یہ واقعہ بھی مولانا زکریا نے لکھا۔ تو اس طرح یعنی ہمارا یہ مطلب ہے کہ ہم ہر وقت حضور کو یہاں جسمانی طور پر نہیں مانتے اور نہ مان سکتے ہیں۔ یہ بات میں کہہ رہا ہوں، نہ مانتے ہیں اور نہ مان سکتے ہیں کہ حضور ہر وقت یہاں اس طرح ہیں۔ ہم اگر ان کو مانتے ہیں، روحانی طور پر ہر وقت مانتے ہیں، اپنے تصرف کے ساتھ مانتے ہیں، اور اگر کسی اپنے گنہگار امتی پہ کرم کرنا چاہیں تو آپ کو اللہ نے وہ روحانی طاقت اور تصرف عطا کی ہے کہ آپ وہاں پر جا سکتے ہیں۔ ایک تو بات یہ ہے کہ شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا صاحب
آپ کی فضائل درود کے آپ نے حوالہ دیا ہے، وہ مکتب علماء دیوبند سے تعلق رکھتے تھے۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ ہم ان تمام باتوں کو جو مشترکات ہیں ان پہ گفتگو کریں، اور ایک دوسرے اب یہ کہنا کہ فلاں مانتا ہے اور فلاں نہیں مانتا، یہ غلط بات ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ وہ تمام باتیں جو حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے اور صفات مبارکہ سے تعلق رکھتی ہیں اہل السنت والجماعت میں، اور خاص طور پر احناف میں۔ اہل السنت والجماعت میں بھی تھوڑی سی جو تفریق ہے وہ احناف اور غیر احناف کی بنتی ہے۔ احناف میں عقیدہ بالکل متفقہ چلا جا رہا ہے، اور ہمیں اس پر البتہ یہ ہے کہ ایک بات ہے عوام الناس کی، عوام کی جب تک ہم اصلاح نہیں کرتے، ان کو تربیت نہیں دیتے، وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ جتنے اختیارات اللہ کو ہیں اتنے ہی اختیارات کسی اور۔ ایسا نہیں، میں یہی عرض کرتا ہوں کہ کلی جزی کی بات بھی ہمیں بتانی چاہیے کہ کلی طور پر اختیارات سب کے سب اللہ کے پاس ہیں، علم بھی اس کے پاس ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اصل میں اللہ کے لیے یہ بات ہو تو پھر یہ بھی بات ہو جائے گی کہ کیا اللہ کے لیے لفظ کلی استعمال کیا جا سکتا ہے؟ اعلیٰ حضرت نے ایک لکھا ہے، فاضل بریلوی نے یہ لکھا ہے، بحث کو یوں ختم کریں جی کہ اللہ کی عطا سے حضور کو فاضل بریلوی نے یہ لکھا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم کے مقابلے میں پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کی کیا حیثیت ہے، ذرے اور آفتاب، اور میں نے اس کو تھوڑا سا واضح کرنا چاہیے تاکہ عوام الناس۔ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا فاضل بریلوی نے حضور اور اللہ کے علم کے حوالے سے جو عقیدہ دی ہے، جو اہل سنت کا متفقہ عقیدہ ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ کا علم ذاتی، ازلی، ابدی اور لامحدود ہے، اور نبی علیہ السلام کا علم محدود، عطائی اور مخلوق ہے۔ اور اللہ کے علم اور نبی کے علم کا اگر تقابل کریں تو یوں بھی ہم مثال نہیں دے سکتے کہ اللہ کا علم 7 سمندر کی طرح، اور یہ دولت المکیہ کے اندر یہ کہ اللہ کا علم 7 سمندر کی طرح، اور اس کے مقابلے میں رسول اللہ کا علم اتنا بھی ہم نہیں مانتے جتنا ایک چڑیا چونچ میں پانی لیتی ہے۔ لیکن یہ بھی ختم نہیں ہوئی بات، ہمارے عقیدے کی یہ بات ختم نہیں ہوئی ہے۔ اگلا جی جملہ ہے اس کا کہ اتنا بھی ہم نہیں مانتے، یعنی اللہ کا علم 7 سمندر، اس کے مقابلے میں رسول اللہ کا علم جو ہے وہ چڑیا کی چونچ میں پانی کے قطرے جتنا بھی ہم اس کی تمثیل نہیں دے سکتے۔ لیکن اس کے مقابلے میں اللہ کے رسول اور باقی تمام انبیاء، شہداء، اولیاء، ملائک، جمیع مخلوقات اور رسول کے علم کا اگر تقابل کیا جائے تو رسول اللہ کا علم 7 سمندروں کی طرح، اور اس کے مقابلے میں تمام نبی، تمام ولی، تمام شہید، تمام ملائکہ، ان کا علم اتنا بھی نہیں ہے جتنا چڑیا کی چونچ کے مقابلے میں پانی کا قطرہ۔ اب یہ اصل معاملہ ہے کہ ہم رسول اللہ کے لیے جب بات کریں تو ان کی شان کے مطابق، اور اللہ کے لیے بات کریں تو ان کی شان کے مطابق۔ تو جب رسول اللہ کے لیے ہم بیان کریں تو ہم یہ نہ کہیں کہ حضور کو آگے کا علم نہیں، حضور کو پیچھے کا علم نہیں، حضور کو اتنا نہیں۔ اس سے ہمارے بزرگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ محدود کر دینا اس حوالے سے، اور یاد رکھیں ہمارے عقیدہ جو ہمارا علم غیب کلی کا عقیدہ ہے وہ معدومات کا عقیدہ نہیں ہے، وہ موجودات کا عقیدہ ہے۔ یہ بڑی عام بات ہے، اس کو غلط ملت کیا جاتا ہے۔ اور اس حوالے سے میں ڈاکٹر صاحب یہ بھی کہوں کہ میں دعوت دوں گا کہ اس حوالے سے مولانا اشرف علی تھانوی صاحب نے اپنی زندگی کی جو آخری کتاب ہے اس کے اندر سیم یہی باتیں لکھی ہیں جو ہمارا عقیدہ ہے، تو اس کو اپنا لیا جائے تو میرے خیال میں اس میں یہی کہہ رہا ہوں کہ جب مولانا اشرف علی تھانوی بھی یہی کہہ رہے ہیں اور مولانا احمد رضا بھی یہی کہہ رہے ہیں، تو پھر یہ جنگ کیا ہے؟ جنگ کو ختم ہونا چاہیے۔ فاروقی بھی یہی کہہ رہے ہیں اور حنیف قریشی بھی یہی کہہ رہے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب میرا جملہ مکمل، جنگ ان لوگوں کے ساتھ ہے جو کہتے ہیں نبی کو پیٹھ کے پیچھے کا بھی پتہ نہیں، ہم تو جنگ کی بات ہی نہیں کرتے ہیں۔ جتنا علم، وہ جو کہتے ہیں کہ جتنا علم ملک الموت اور شیطان کو ہے معاذ اللہ، اتنا بھی نبی کو نہیں ہے ہماری جنگ ان سے۔ ملک الموت اور شیطان کے علم کے ساتھ حضور کے علم کا موازنہ کر کے مثال دینا، اس سے بڑی کوئی توہین نہیں ہے۔ اچھا یہ آپ ہی کی کتابوں میں دیکھیے، یہی تو اصل پرابلم ہے۔ اگر آپ ان کتابوں پہ آئیں گے، یہ سٹیج نہیں ہے، میں ان کتابوں پہ بھی آپ کے ساتھ گفتگو کرنے کے لیے تیار ہوں۔ وہاں کیا ہوا مولانا، وہاں کیا ہوا کہ ان کتابوں میں
جو کچھ آپ نے کہا اس کے رد میں اگر کہا گیا تو آپ نے کہا جی کہ یہ ہو گیا. دیکھیے کتابوں آپ لوگوں کی کتابوں کی وجہ سے ہم اتابوں میں پڑے ہوئے ہیں. ابھی بات یہ ہے ہم تو متفقات کی اور مشترکات کی بات کرتے ہیں. اچھا اب یہ بات ہے نعرے لگائیں نعرے یا رسول اللہ. تمام فرشتوں تمام جنات حتیٰ کہ تمام ولی غوث کتب ابدال تمام انبیاء کا علم ایک طرف ہو, حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا علم ان سے زیادہ ہے. یعنی آپ اس بات کو گستاخی مانتے ہیں کہ جو آدمی یہ کہے کہ حضور کا علم دیکھیے شیطان اور ملک الموت کے علم سے کم ہے, وہ گستاخی ہے. میں اس پر آپ کے ساتھ گفتگو کروں گا. میں یہ صرف اتنا پوچھ رہا ہوں اس میڈیا کے سامنے کہ گستاخی ہے. دیکھیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم, میں سوال پوچھ رہا ہوں کیا مولانا گستاخی ہے؟ میں بتا رہا ہوں. آپ پہلے کہہ چکے ہیں کہ گستاخی ہے. میں بتا رہا ہوں یہی تو پوری 100 سال کی جنگ ہے کہ یہ گستاخی ہے. آپ میری بات سن تو لیں. اور الحمدللہ ڈاکٹر صاحب آپ کے آج کے اس منچ پر, آج کے اس اسٹیج پر یہ بات بھی کلیئر ہو گئی کہ ہم تو ٹھیک کہہ رہے ہیں. علماء دیوبند حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کو ثابت کرنے کے لیے شیطان کے علم کو یا ملائکہ کے علم کو یا کسی اور علم کو موازنے کے طور پر پیش کرنا حضور کی بے ادبی سمجھتے ہیں, حضور کی گستاخی سمجھتے ہیں. اور جس عبارت کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں, حوالہ دے رہے ہیں, میں نے وہ ایک لفظ پڑھا ہوا ہے. اللہ کے فضل و کرم سے ایسی کوئی بات نہیں ہے. وہ آپ کی ہی ایک کتاب اور عبارت کا جواب دیتے ہوئے وہ کہا گیا جہاں تک تعلق ہے سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا, صفات کا, وہ علم ہو, حسن ہو, جمال ہو, تقوی ہو, ہر اعتبار سے یہ بات طے ہے کہ ساری کائنات کا علم کم ہے, پیغمبر کا علم زیادہ ہے, اور پیغمبر دو عالم کا علم کم ہے, اللہ کا علم زیادہ. بے شک سبحان اللہ. یعنی حضور نہ بڑے بھائی جیسے ہیں, نہ کسی عالم جیسے ہیں, نہ کسی اور جیسے. اس کا مطلب ہے حضور اللہ کی مخلوق میں بے مثال اور بے مثال. بڑے بھائی کی بات کیا ہے, یہ تو حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم یعنی نہ گاؤں کے چودھری جیسے, دیکھیے آپ اشتباہ نہ پیدا کریں, کسی جیسے نہیں ہیں, وہ بے مثل و بے مثال ہے. حضور سرور دو عالم نے خود حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ سے اخی کا لفظ کہا ہے. ٹھیک ہے, اخی کا لفظ حضور سرور دو عالم نے خود کہا ہے کہ اے عمر جاؤ تو اپنے بھائی کو بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا. لیکن اس کی بنیاد پر یہ سمجھنا کہ جس طرح ہم اپنے بڑے بھائی کا احترام کرتے ہیں علیہ باللہ حضور کا بھی اتنا احترام کرتے ہیں, یہ نہیں ہے. یہ الزام ہے, یہ تہمت ہے. اچھی بات, آج اس تہمت کو واپس لیں. ہم کہتے ہیں بھائی کیا ہوتا ہے, ماں باپ بہن بیٹی, ساری کائنات جو ہے وہ قربان ہے پیغمبر دو عالم کی جوتیوں پر. سبحان اللہ, پیغمبر کی جوتیوں پر, سبحان اللہ, سبحان اللہ. پیغمبر کی ذات تو الگ, دیکھیے پیغمبر کی جوتیوں پر قربان ہے. یہ تہمت جو ہے کہ اپنے بڑے بھائی کی طرح حضور آج ختم ہو گئی ہے, یہ تہمت آپ واپس لیں. سبحان اللہ, سبحان اللہ. ختم ہو گئی نا, ختم ہو گئی. بات یہ میں اپنی بات بتاؤں آپ کو, بہت اچھی بات, میں بھی تو کچھ کہہ دوں. ڈاکٹر صاحب میں آخری ایک بات کر کے آپ کہہ دیجئے. پہلی بات یہ ہے کہ بھئی بڑے بھائی جیسا ہونا, یا حضور کو یہ کہنا کہ حضور کا اب عوام کے سامنے اس طرح سمجھنا چاہیے جیسے گاؤں کا ملک اور چودھری ہوتا ہے, یا حضور کا ادب اتنا کرنا چاہیے جتنا بڑے بھائی کا کیا جاتا ہے. اگر زیادہ کیا جائے تو یہ شرک ہے. یہ عبارات میں موجود ہے. ماشاءاللہ آج مولانا نے کہہ دیا کہ یہ چیز اگر کوئی کہے تو وہ گستاخی ہے, اگر کوئی یہ کہے تو وہ گستاخی ہے. ہم تو یہی کہتے ہیں, یہی تو 100 سال سے کہہ رہے ہیں کہ جو آدمی یہ کہے وہ گستاخی ہے. مفتی صاحب ہمارے لیے یہ اتھارٹی ہے کیونکہ یہ ان کے نمائندے ہیں. میں بتاتا ہوں نا, کیونکہ ان کے نمائندے ہیں جن سے ہم سب پیار کے مولانا سمیع الحق صاحب, اور یہ سب سے بڑی درسگاہ ہے اکوڑا خٹک. جب یہ وہاں سے کہہ رہے ہیں تو سمجھ لیں یہ مسئلہ حل ہو گیا. بس ہو گئی ختم. ماشاءاللہ میں آپ کو سلام کرتا ہوں ڈاکٹر صاحب, زبردست بات, اتنی بڑی بات, ایک بہت بڑی بات آج حل ہو گئی. نبی کے بارے میں کشف المحجوب کی تشریح لکھی ہے مولانا عبدالرؤف فاروقی صاحب. کشف المحجوب کی تشریح لکھی ہے مولانا عبدالرؤف فاروقی صاحب. سبحان اللہ. میں عوام سے یہ کہوں گا کہ وہ عبارتیں, وہ کتابیں جن کی عبارتوں کا حوالہ دے کر علماء دیوبند پر گستاخ رسول ہونے کی تہمت لگائی جاتی ہے, ان کتابوں کو خود پڑھیں. تقویۃ الایمان خود پڑھیں, صراط مستقیم خود پڑھیں, حفظ الایمان خود پڑھیں, آپ کو پتہ چل جائے گا کہ تہمت کیا ہے اور حقیقت کیا. آج بات ختم ہو گئی. میں ایک بات بس یہ کہنا چاہتا تھا, کیونکہ وہ اب بھائی اب اگر نعتوں کا وقت نہ ملے تو بھائی مجھے نہیں بولنا, کیونکہ بڑی اہم بات ہو گئی تھی. میں یہ بات کہنا چاہ رہا تھا, دیکھیں یہ تو خیر بہت علمی اور بہت ہی مدلل گفتگو تھی دونوں حضرات کی, اور مجھے
بہت خوشی محسوس ہو رہی ہے کہ میں اتنے علمی شخصیات کے درمیان دونوں کے درمیان بیٹھا ہوں. خود مولانا عبدالرؤف فاروقی صاحب خود بڑے شفیق ہیں, محترم ہیں, اور ہمارے حنیف قریشی صاحب شفیق بھی ہیں, محترم بھی ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ سمجھتے ہیں کہ بات کو کب کہاں کس وقت کہنا ہے اور کہاں روکنا ہے, کہاں تھمنا ہے. میں یہ جانتا ہوں کہ میں ایک بہت ہی جاہل سا انسان ہوں, ایک لے مین. میں تو روضہ رسول کے اندر گیا تو میری کنڈی جب کھلوائی, میں ایک کنڈی ہے اس کنڈی پہ لکھا ہے هو الحبیب الذی ترجى شفاعته سبحان اللہ لکل حول من الاحوال مقتحم. اب یہ جو شعر ہے یہ قصیدہ بردہ شریف کا ہے. میں نے کسی کے بارے میں نہیں سنا کہ کوئی خواب میں آئے اور چادر دے کے جائے اور وہ صبح اٹھے تو وہاں پڑی ہوئی ہو. سبحان اللہ. بھائی خواب میں دی ہوئی ہوتی تو خواب میں چلی جاتی نا. سبحان اللہ. وہ خواب میں آ کے بھی ایسے دے جا سکتے ہیں کہ جو آپ کو صبح اٹھ کے مل جائے. سبحان اللہ. وہ اتنا علم اللہ کی عطا سے رکھتے ہیں, جب وہ چادر دے کے جا سکتے ہیں تو پھر وہ اللہ کی عطا سے آ بھی سکتے ہیں. تو یہ سارا مسئلہ کہ اللہ کی عطا ہے. ساری بڑی بات ایک جملہ میں کہوں جی, کہ بعد کے آنے والی ساری کائنات تو اپنی جگہ پہ ہے. حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام سے کہا کہ ایکم مثلی, تم میں سے کون میری طرح ہے, ایکم مثلی, تم میں سے کون میری طرح ہے. ابھی تو عند ربی, میں اپنے رب کے پاس رات گزارتا ہوں. وَيُطْعِمُنِي وَيُسْقِينِ. پیغمبر دو عالم کی ذات اور شخصیت کو بحث کا ہدف بنانا یہ جائز ہی نہیں ہے. بالکل نہیں, وہ بحث سے بالا تر ہے. اور بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ وہ جو کہا ہے کہ بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر. گٹکا مین پوری کھا لیں بھائی اعتکاف میں, یہ بتا دوں. وہ جس نے کھانی ہے وہ پریشان بیٹھا ہے. بات بتائیں جی, وہ جس نے کھانی ہے وہ پریشان بیٹھا ہے. لیکن یہ بھی ایک گٹکا تھا جس کو نکال دیا, بہت ضروری ہوگی. سوال کا جواب یہ ہے, ایسا گٹکا جس میں کسی بھی جانور